دوستداران اردو ادب یا اردو ساہتیہ کے متروں، میں ایک عرصے دراز سے شاعری، خاص طور سے اردو شاعری سے جڑا ہوا ہوں۔ 1969 میں میں نے غالب کی شتابدی جب منائی گئی تو پہلا آل انڈیا مشاعرہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد تو مسلسل ہندوستان کے مختلف شہروں میں ملک کے بڑے بڑے شاعروں کے ساتھ مشاعرے پڑھے، اور اپنے علاقے میں چھوٹی موٹی نشستیں جو ہیں اس میں بھی شامل ہوتا رہا۔ بہت تبادلہ خیال جہاں جہاں ہوا شاعری پہ، ادب پہ، اس میں بھی میں نے بہت حصہ لیا۔ لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ مشاعرے، کوی سمیلن، پریچرچائیں اور نشستیں، گوشٹیاں، ان کے پربھاؤ، ان کے اثرات دیر پا نہیں ہوتے، بہت تھوڑے وقت تک ان کا اثر رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں۔ کوئی ایسا مشاعرہ ہے، کوئی ایسا شاعر رہتا ہے جو بہت کامیاب ہوتا ہے، تو اس کے کچھ ایک آدھ دو چار شعر جو ہے ذہن میں لوگوں کے رہ جاتے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اردو ادب کی اگر خدمت کرنی ہے، ایسی خدمت کہ جو دیر پا ہو، جس میں ہمیشگی ہو، جو سنگرہنی ہو، جسے رکھا جانا چاہیے اپنی لائبریری میں، اپنے بک شیلف میں، تو کیوں نہ رسالہ نکالا جائے، پتریکا نکالی جائے۔ تو پہلے میں نے سوچا کہ جو کلاسیکل پوئٹس گزرے ہیں خاص، ان پر وشیشانک نکالیں، ایک رسالہ نکالا جائے۔ اور 2003 میں یہ پلان میرے ذہن کا عمل میں آیا، اور پہلا شمارہ، پہلا وشیشانک ہندی اور اردو کے سب سے بڑے شخص، سب سے بڑے ویکتی امیر خسرو پہ میں نے تیار کیا، اور وہ شمارہ ایسا ہوا جب اجرا کیا گیا اس کا، کہ شہر کے نامور ہندی اردو پریمی اس اجرا میں آئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے تاثرات دیے، تو اس سے میری حوصلہ افزائی ہوئی، اور میں نے سوچا کہ اب یہ سلسلہ جاری رکھا جائے، اور ایک کے بعد دیگر، ایک کے بعد ایک جو کلاسیکل پوئٹس گزرے ہیں اردو کے، ان میں سے چن کر وہ خاص نمبر ان پہ نکالیں، اور نکالنے کے بعد جو ہے وہ نیٹ پہ ڈالا جائے، ایک ویب سائٹ تیار کی جائے، تاکہ جو بھی شائقین ہیں، جو بھی اس میں دلچسپی رکھنے والے ہیں ادب، وہ اس سے مستفید ہو، لابھانوت ہو۔ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، اور کلاسیکل پوئٹس کے بعد یہ بھی پلان ہے کہ جو ابھی حال کے ہیں شاعر، یعنی اس پیریڈ کے جو شاعر ہیں، ان پر بھی اس طرح کی پہ خاص نمبر وشیشانک نکالے جائیں گے، اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر لوگوں نے اس کی پذیرائی کی، لوگوں کو یہ پسند آیا، تو اپنی زندگی تک، جب تک میں حیات پا ہوں، میں یہ سلسلہ ختم نہیں کروں گا۔ امیر خسرو کا یہ پہلا شمارہ، مجھے امید ہے کہ اگر دوست داران اردو ادب، خاص طور سے وہ ساہتیہ پریمی اردو سے جو ہندی کے لوگ ہیں، وہ اگر اس کو غور سے دیکھیں گے تو یہ پائیں گے کہ اس کے ہر صفحے پہ، ہر پرسٹھ پہ اردو کے کٹھن
لفظوں کا، کٹھن شبدوں کا میں نے ہر صفحے پہ جو ہے ارتھ بھی دیا ہے۔ اب رہی بات اس شمارے کی اور خاصیت یہ رہی کہ یہ دو زبانی ہے، دو بھاشک ہے۔ اس سے اردو پڑھے لوگ، اردو کے جو شاعر ہیں وہ لوگ، اردو کے جو ادیب ہیں وہ لوگ، وہ تو عمومی طور پہ فائدہ پائیں گے ہی، لیکن خاص طور سے یہ ہندی کے ان شاعروں کویوں کے لیے کارآمد ثابت ہوگی کہ جو چاہتے ہیں کہ اردو کے الفاظ کو ہم اپنی کویتاؤں میں استعمال کریں، ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ نئے جو اردو کے شبد انہیں نہیں معلوم ہے، وہ آسانی سے اس کو جان سکیں گے اور جاننے کے بعد استعمال کریں گے۔ یہ امیر خسرو کا سلسلہ خاص شمارہ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے، اور اس ویڈیو کے ذریعے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں، اس کی جو تفصیل ہے، اس کا جو ڈسکرپشن ہے، وہ آپ کو ویب سائٹ کا اس میں لنک بھی ملے گا، وہاں جا کر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو شمارہ آئے گا وہ میر تقی میر پر آئے گا، جو خدائے غزل کہے گئے، اور یہ پھر سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے، یہ کے بعد دیگرے اور شمارے، خاص شمارے آپ کی نظروں سے گزریں گے۔ شکریہ، مجھے آپ کی گراں قدر رائے کا، بہمول وچاروں کا انتظار ہوگا۔ دھنیہ واد۔